حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی تمدن کے دو مسئلے نہایت پیچیدہ رہے ہیں، جن کو حل کرنے میں قدیم زمانے سے آج تک بڑے بڑے فلاسفرز اور بڑے بڑے تھنکرز حیران اور پریشان رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے اجتماعی زندگی میں مرد اور عورت کے تعلق کا کیسے رخ طے کیا جائے اور ان کے درمیان کیسے توازن قائم کیا جائے، کہ دراصل یہی تعلق جو ہے وہ تمدن کی سنگ بنیاد ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے انڈیویجول کا سوسائٹی کے ساتھ تعلق، کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف پولیٹیکل سسٹمز وجود میں آتے رہے ہیں۔ آج ہماری ڈیبیٹ میں زیر بحث پہلا مسئلہ ہے، اور مسئلے کی باریکیوں کا اور پیچیدگیوں کا حال یہ ہے کہ جب آپ انسانی کاوشوں کو دیکھیں تو کہیں ایک پہلو کی رعایت کی جاتی ہے، دوسرا پہلو اوجھل ہو جاتا ہے، کہیں انسانی نظر کوتاہی کرتی ہے اور کہیں شخصی رجحانات آڑے آ جاتے ہیں۔ جب ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دو ایکسٹریم ملتی ہیں۔ ایک طرف عورت جو ماں بنتی ہے، جو شریک حیات ہے، اسی کو خادمہ، باندی اور میٹ بنایا جاتا ہے، اس کو وراثت کے اور ملکیت کے حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، اس کو گناہ اور ذلت کا مجسمہ سمجھا جاتا ہے، اس کی شخصیت کے پروان چڑھنے کا کوئی موقع اسے فراہم نہیں کیا جاتا۔ آپ گریک میتھولوجی، یونانی خرافات میں دیکھیں، عورت کو تمام مصیبتوں کی جڑ قرار دیا گیا۔ آپ رومی کلچر کے اندر عورت کا اسٹیٹس معلوم کریں، آپ مسیحی یورپ کے اندر دیکھیں کہ عورت کو تمام گناہوں کی جڑ اور بدی کی ماں قرار دیا، اور پھر اس میں راہبانہ تصور نے تڑکا لگایا کہ مرد اور عورت کے ہر طرح کے تعلق کو نجاست قرار دیا، خواہ وہ نکاح کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس طرح کے کانسیپٹ عورت کے تعلق سے پائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈارک ایج کے بعد جب انلائٹمنٹ کا دور شروع ہوتا ہے، فرانس ریولوشن کا واقعہ سامنے آتا ہے، تو عورت کے تعلق سے بہت سی اصلاحات کی گئی ہیں۔ عورت کو بہت سے حقوق فراہم کیے گئے، تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا، معاشی خوشحالی کا بندوبست کیا گیا، لیکن یہاں ایک دوسری ایکسٹریم موجود تھی۔ یعنی یہاں نعرہ لگایا گیا ایکویلٹی کا، یہاں نعرہ لگایا گیا اکنامک انڈیپینڈنس کا، یہاں نعرہ لگایا گیا آزادانہ اختلاط کا۔ انہی دل فریب نعروں کی گونج میں عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا، سڑکوں پر لایا گیا، دکانوں پر لایا گیا، مالوں پر لایا گیا، اس کو سیل گرلز کے طور پر، ماڈل گرلز کے طور پر پیش کیا گیا، اور اس کے ہر عضو کو رسوا کر کے گاہکوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ ہمارا سامان خریدو۔ لیکن آپ جب اینالائسس کریں گے آبجیکٹو انداز میں تو دیکھیں کہاں ہے مساوات اور کہاں ہے ایکویلٹی۔ کتنی عورتیں ہیں جن کو پرائم منسٹر بنایا گیا، کتنی عورتیں ججز ہیں، لائرز ہیں، پائلٹس ہیں۔ بلکہ آپ اگر تجزیہ کریں اور معلومات حاصل کریں تو صحیح بات یہ ہے کہ عورت کو خواہشات پورا کرنے کے لیے، عورت کو اپنی لذتوں کو تسکین دینے کے لیے استعمال کیا گیا، اور گھٹیا درجے کے کام عورت کو سپرد کیے گئے۔ امریکہ کے اندر بہت سی جگہ پر بورڈ لگے ہوتے ہیں نیک کار واش، یعنی آپ اپنی کار لے کر آئیے، برہنہ مادر ذات ننگی خاتون آپ کی کار کو دھوئے گی۔ امریکہ کے اندر ہی ریسٹورنٹ ہوتے ہیں جہاں کھانا برتنوں پر نہیں، پلیٹوں پر نہیں، بلکہ عورت ننگی لیٹی ہوئی ہوگی، اس کے جسم پر کھانا دیا جائے گا۔ امریکہ کی رپورٹ ہے، لیبر منسٹری کی رپورٹ ہے کہ 89% عورتیں صفائی کے عملے میں کام کرتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایکویلٹی کا نعرہ لگایا گیا تھا اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہی گیا۔ آزادانہ اختلاط کے نتیجے کیا برآمد ہوئے؟ امریکہ کے اندر 126 ملین ہاؤس ہولڈ ہیں، اور 126 ملین ہاؤس ہولڈ میں سے 10 ملین ہاؤس ہولڈ وہ ہیں جن کے اندر بچوں کی تربیت کرنے والی صرف ماں ہوتی ہے۔ امریکہ کے اندر ہی تازہ رپورٹ ہے ابھی 2-3-4 سال پہلے کی کہ ہر 18 سال کی لڑکی میں سے 5ویں لڑکی ریپ کا شکار ہو چکی ہوتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف 16% کیسز درج ہوتے ہیں۔ یعنی آپ یہاں ذرا اس تعداد پر غور کیجئے کہ 18 سال کی لڑکیوں میں سے ہر 5ویں لڑکی ریپ کا شکار ہوتی ہے، اور درج ہونے والے کیسز کی تعداد 16 ہے، اور ایک بڑی تعداد باقی ہے۔ یعنی فیمنزم کے نام پر عورتوں کے ساتھ کس طرح سے کھلواڑ کیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لوئس مشال ایک بڑے آتھر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، The White
وومین رائٹ. انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ جو فیمینزم کی موومنٹ ہے یہ مردوں نے شروع کی ہے اور اس کے پیچھے کیا ان کے مضمون مقاصد تھے. فیمینزم کے سلسلے میں سب سے بڑی جو ریسرچ ہوئی ہے وہ ییل یونیورسٹی امریکا اور UC برکلے یونیورسٹی کے ذریعے سے 1970 سے شروع ہوئی تھی, 2005 میں پوری ہوئی. اس یونیورسٹی کی جو رپورٹ ہے وہ گوگل پر پڑی ہوئی ہے, دا پیراڈاکس آف ڈکلائننگ وومین ہیپینس. اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب سے یہ فیمینزم کی موومنٹ کھڑی ہوئی ہے اس وقت سے عورتوں کی کسی خوشی میں نہیں بلکہ غم میں ہی اضافہ ہوا ہے. فیمینزم کی موومنٹ نے عورتوں کے مسائل کھڑے کیے ہیں, حل نہیں کیے ہیں. بہرحال یہ تاریخ کا نہایت سیاہ باب ہے اور عورت کے تعلق سے دو ایکسٹریم پائی جاتی ہیں. دوسری طرف آپ اسلام کا عورت کے تعلق سے کانسیپٹ دیکھیں, اسلامی تعلیمات دیکھیں, اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے وہ معلوم کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے, اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے. وہیں دوسری طرف عورت کو دوسرے مذاہب کے اندر, دوسری تہذیبوں کے اندر ذلت اور گناہ کا مجسمہ سمجھا گیا. ہندوستانی تناظر میں ہم بات کریں تو اس وقت ہندوستان کے اندر مسلم آئیڈینٹی کو ایک بڑا خطرہ لاحق ہے اور ظلم و ستم کے شکار صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے نچلے طبقات بھی ہیں. اور کہا جائے کہ اس وقت ہندوستان میں ایک طرف سماجی انصاف کا نظریہ ہے اور دوسری طرف نسلی برتری کا نظریہ, اور ان میں جنگ ہے. اور اسلام جو ہے وہ ایک مد مقابل کا رول پلے کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کبھی جو ہے مسلم پرسنل لاس کو ایشو بنایا جاتا ہے, کبھی 3 طلاق کو لے کر ہنگامہ کھڑا کیا جاتا ہے, اور حالیہ دنوں میں حجاب کنٹروورسی کا معاملہ سامنے آیا. حجاب کنٹروورسی کا معاملہ اس وقت سامنے آیا جب کرناٹک کے اندر کچھ بچیوں کو حجاب کے ساتھ اسکول میں انٹری کرنے سے روک دیا گیا. ہندوستان کے اندر حجاب کا مطالبہ ہو رہا ہے. وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں عالمی تناظر میں خاص طور پر ایران کے اندر مہاسا امینی کے قتل کے بعد عورتیں حجاب کی پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر رہی ہیں. وہاں حجاب کی پابندی ہٹائے جانے پر مطالبے ہو رہے ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں, عورتیں اپنے حجابوں کو جلا رہی ہیں, پروٹیسٹ کر رہی ہیں, سینکڑوں جانیں جا چکی ہیں. تو حجاب کے تعلق سے اس وقت ذہنوں کے اندر بہت سے خلجانات ہیں, بہت سے شبہات ہیں. اس بہت سے مختلف زاویوں سے یعنی حجاب کی شرعی, قانونی اور دستوری پہلوؤں سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. پینل ڈسکشن کے لیے ہمارے عزیز مہمان ڈاکٹر عدنان ندوی صاحب جو دستور پر نظر رکھتے ہیں, ہمارے دوسرے مہمان جاوید اختر رحمانی صاحب شریعہ اسکالر ہیں, اور ہمارے تیسرے مہمان عبدالرحمان اشرفی صاحب, اور چوتھے مہمان عدنان قاسمی صاحب. اب ہم آتے ہیں عدنان صاحب کی طرف. عدنان صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو حجاب کنٹروورسی کا معاملہ سامنے آیا ہے اور اس کو لے کر ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے, آپ دستور کی روشنی میں یعنی ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے مسئلے کو؟ اگر کانسٹیٹیوشن کی بات کی جائے اور دستور ہند کی بات کی جائے تو آرٹیکل 25 سے بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ ہندوستان میں, اس ملک میں رہنے والے ہر سٹیزن کو, ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مذہبی آزادی کے ساتھ جی سکتا ہے اور مذہبی تعلیمات پر وہ آزادانہ طور پر عمل بھی کر سکتا ہے. اور آج سے قبل اگر ہم بات کر رہے ہیں 1954 کی, تو سوامی ناتھ کا جو مقدمہ پیش آیا, اس مقدمے کا جب فیصلہ کیا گیا تو اس میں 2 باتوں کو ملحوظ رکھا گیا. اس میں یہی کہ مذہبی عقیدے کے ساتھ جی سکتا ہے اور مذہبی تعلیمات کی روشنی میں ہر شخص عمل کر سکتا ہے. اور اسکارف, حجاب, پردہ یہ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم جز ہے, ایک اہم حصہ ہے. اور اسی طرح جو مذہبی رسم و رواج ہے اس کو دستور ہند کی تدوین میں جب کانسٹیٹیوشن بنایا جا رہا تھا بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ سکھ مذہب کے ماننے والوں کو اس بات کی اجازت دی گئی آرٹیکل 25 کے تحت کہ وہ ہمیشہ ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے سروں پر ٹربن یعنی پگڑی باندھ سکتے ہیں اور وہ کرپان لے کر آزادانہ طور پر چل سکتے ہیں. لہذا رائٹ ٹو ایکوالٹی کو دیکھتے ہوئے, برابری کے حق کو دیکھتے ہوئے, مساوات کے حق کو دیکھتے ہوئے, جتنا حق سکھوں کو اپنے مذہبی تعلیمات کی روشنی میں عمل کرنے کا حق حاصل ہے, اسی طرح ہمیں بھی یہ حق ملنا چاہیے. اور دستوری اعتبار سے یہ حق ہمیں ہے کہ ہم اپنی مسلم خواتین کو, مسلم بہن بیٹیوں کو پردہ کرائیں. یعنی آپ کی بات کا لب لباب یہ ہے کہ
آرٹیکل 25 کی روشنی میں ہندوستان کی خواتین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حجاب کے ساتھ رہ سکتی ہیں. اب ہم آتے ہیں عبد الرحمان اشرفی صاحب کی طرف. اصل میں یہ جو آرٹیکل 25 ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی مذہبی چیزوں کو اپنا سکتے ہیں, یہ انڈیویجول لائف کے متعلق ہے. یعنی انسان, یعنی آپ کہہ لیجیے خواتین اپنی انفرادی زندگی میں وہ ساڑی پہن سکتی ہیں, وہ جینس پہن سکتی ہیں, وہ حجاب پہن سکتی ہیں, وہ بکنی پہن سکتی ہیں, لیکن کیا اسکول بھی ساڑی پہن کر جا سکتی ہیں؟ کیا اسکول بھی بکنی پہن کر جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں جا سکتی. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی کمپنی ہے وہ اپنی ورکرز کے لیے, اپنے اسٹاف کے لیے کوئی پالیسی بناتا ہے, وہ کمپنی پالیسی بناتی ہے, تو ورکرز کو اور اسٹاف کو لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریسپیکٹ کریں, وہ اس کو فالو کریں. اسی طریقے سے اگر کوئی انسٹیٹیوشن ہے, کوئی ادارہ ہے یا اسکول, کالج, یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی یونیفارم مقرر کرتے ہیں, تو اسٹوڈنٹ کو چاہیے اور ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس کو فالو کریں, اس کو ریسپیکٹ کریں, نہ یہ کہ اس کو ایشو بنا کر ہنگامہ کھڑا کر دیں. تیسری بات یہ ہے, اب یہاں ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے, کیا کسی کمپنی کو اپنے ورکرز کے لیے ایسی پالیسی مقرر کرنے کا, یا انسٹیٹیوشن کو یا تعلیمی اداروں کو ایسی یونیفارم مقرر کرنے کا حق حاصل ہے جو کسی کے مذہبی تشخصات سے, مذہبی چیزوں سے ٹکراتی ہوں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ ہمارے ملک بھارت میں نظام حسن و خوبی کے ساتھ چلتا رہے, اس کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے جن میں سب سے بڑا درجہ کانسٹیٹیوشن کو حاصل ہے. اس کے علاوہ چند ایسے قوانین بنائے گئے, یا تو وہ قوانین کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھ کر بنائے گئے یا پھر برٹش سرکار سے آج تک چلے آ رہے ہیں. اس مجموعے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, CPC, IPC اور CRPC. اس مجموعے میں جو قوانین درج ہے ان کو سیکشن کہا جاتا ہے, اور جو کانسٹیٹیوشن کے اندر درج ہے ان کو آرٹیکل کہا جاتا ہے. جب کوئی سیکشن آرٹیکل سے ٹکرا رہا ہے اور اس سیکشن کا کانسٹیٹیوشن کے اندر درج جو آرٹیکل ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے, تو اس صورت کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر جو درج آرٹیکل ہے اس کو درجے حاصل ہوتی ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اس مسئلے کا حل نکالیں تو اگر کوئی تنظیم ہے, کوئی کالج ہے یا کوئی یونیورسٹی اگر ایسا لباس اور ایسا یونیفارم مقرر کرتی ہے جو مذہبی تشخص سے ٹکرا رہا ہے اور اس کا مذہبی تشخص کے ساتھ کانٹرڈکشن ہو رہا ہے, تو صورت کے اندر اس یونیفارم کو نظر انداز کر کے کانسٹیٹیوشن پر عمل کرتے ہوئے رائٹ اور ریلیجن کا انسان. یعنی آپ کی بات کا لب لباب یہ ہے کہ ایک طرف کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود آرٹیکلس ہیں, یعنی آرٹیکل 25 ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی مذہبی چیزوں کو اپنا سکتے ہیں, وہیں دوسری طرف کانسٹیٹیوشن کے اندر, کانسٹیٹیوشن لاز کے اندر موجود سیکشن ہے, تو وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم کسی, یعنی کوئی انسٹیٹیوشن, کوئی ادارہ وہ یونیفارم مقرر کر سکتا ہے. یہاں پر ٹکراؤ ہو رہا ہے تو آرٹیکلس کو اہمیت دی جائے گی, اس کو آگے رکھا جائے گا. اب ہم آتے ہیں عدنان قاسمی صاحب کی طرف. عدنان قاسمی صاحب, یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حجاب اور برقع ایسینشیل ریلیجیس پریکٹس ہے؟ اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ پورے قرآن پاک کے اندر کہیں بھی حجاب کا اور برقعے کا ذکر نہیں آیا ہے, اور پورے قرآن میں کہیں یہ بھی نہیں کہا گیا ہے کہ تمام مسلم خواتین کو پردہ کرنا لازم ہے. نیز یہ کہ پورے قرآن میں یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہے کہ اگر کوئی خاتون پردہ نہیں کرتی ہے, حجاب نہیں اوڑھتی ہے, تو اس نے اسلام کا اپمان کیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی ہاں, حجاب اسلام کے اندر ایسینشیل ریلیجیس پریکٹس ہے اور تمام مسلم خواتین کو حجاب کرنا لازم ہے. اور آپ کا یہ کہنا کہ قرآن کریم کے اندر کہیں بھی برقعے کا اور حجاب کا ذکر نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. قرآن کریم میں 7 آیتیں پردہ نسواء اور اس کی تفصیلات کے متعلق نازل ہوئی ہیں, اور اسی طرح احادیث میں 70 سے زیادہ احادیث ہیں جن کے اندر قولاً اور عملاً پردے کے احکامات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پر سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. جلابیب یہ جلباب کی جمع ہے, اور جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جس کے اندر خاتون سر سے لے کر پاؤں تک مستور ہو جائے, I mean a particular long sheet.
جس کے متعلق حیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجاب، یہ جلباب، یہ وہ چادر ہے جو خاتون دوپٹے کے اوپر اوڑھتی ہیں. اسی طرح قرن اول میں خاتون ضرورت کے وقت جب گھر سے باہر نکلا کرتی تھی تو لمبی چادریں، موٹی چادریں اور اسی طرح برقع پہن کر نکلا کرتی تھی. ابو داؤد کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یدنین علیہن من جلابیبہن، تو انصار کی عورتیں جب گھر سے باہر نکلا کرتی تھی تو موٹی چادر اپنے اوپر لپیٹ کر باہر نکلا کرتی تھی. تو قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حجاب، برقع وغیرہ کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور اگر کوئی خاتون حجاب اور پردہ نہیں کرتی ہے تو اللہ کے حکم کا، اللہ کے رسول کے حکم کا اپمان کرتی ہے. قرآن پاک کی روشنی میں، قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ حجاب یہ ایک مسلم خاتون کو کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں جاوید اختر رحمانی صاحب کی طرف. رحمانی صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ حجاب جو ہے وہ پرمپرا ہے، پرتھا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ عرب دیش کے اندر آیا، اور عرب دیش کی جو خواتین تھی وہ پہلے سے پردہ کیا کرتی تھی، اس وجہ سے اسلام آنے کے بعد بھی کرتی تھی. تو حجاب جو ہے، برقع جو ہے، نقاب ہے، یہ اسلام کی دین نہیں ہے بلکہ عرب سوسائٹی کے اندر پایا جاتا تھا. آپ اگر ریلیجس ٹرمنالوجی یوز کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ حجاب جو ہے وہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ یہ حجاب اور برقع یہ کیسے عرب اور جاہلیت کی پرمپرا ہو سکتی ہے؟ اہل عرب اسلام سے قبل ناخواندگی اور الیٹریسی میں تھے. خواتین اور گرلز جوا اور گیمبلنگ میں ہاری اور جیتی جاتی تھی. بچیوں کو زندہ زمین دوز کر دیا جاتا تھا. یہ سب ان کی کامن پریکٹس تھی. انسانیت لاسٹ اسٹیج پر پہنچ چکی تھی تو اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور قرآن مجید میں ازواج مطہرات کے ذریعے تمام مسلم خواتین کو یہ تعلیم دی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ اے خواتین تم زمانہ جاہلیت کی جو بیوٹی ہے اس کا زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی بیوٹی کا اظہار مت کرو، یعنی جہالت کی پرمپرا سے نکل کر عصمت و عفت، کرامت و شرافت کی طرف آؤ تاکہ کلرفل مائنڈ لوگوں اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ رہ سکو. اس لیے حجاب اور برقع یہ اسلامی نظام حیات کا یہ خاص حصہ ہے، یہ عرب کی تہذیب اور سویلائزیشن نہیں ہے. ندوی صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر عورت کے اوپر حجاب کو، ایک تو سوال پہلے یہی ہوتا ہے کہ اسلام نے مردوں کو تو آزاد چھوڑا ہے اور عورتوں پر پابندی لگائی ہے کہ ان کو حجاب کرنا ہے، ان کو گھر کے اندر رہنا ہے، ان کو عملی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینا ہے. دوسری طرف مرد آزاد ہیں. تو یہ آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ مرد اور عورت کے درمیان امتیاز پیدا کیا جا رہا ہے؟ جی، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے لیے پردے کو لازم قرار دے کر ان کی آزادی کو چھین لیا ہے اور ان کو قید کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو پردے کے ذریعے عورتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، عورتوں کو پروٹیکشن دیتا ہے اور احساسات و جذبات اور اخلاق و کردار کی آوارگی سے بچاتا ہے. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے، جو لوگ آزادی کے حق کی بات کرتے ہیں، عورتوں کے حق کی بات کرتے ہیں، اگر ان سے آزادی کا مطلب پوچھا جائے تو وہ یہ کہیں گے کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو برہنہ کر کے ان کے لباس کو اتار کر بے لباس کر کے ہوس کی آنکھوں کے سامنے چھوڑ دیا جائے اور پیش کر دیا جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے. آزادی وہ ہے جو فطرت کے مقابل میں ہو، جو فطرت کا تقاضا کرتی ہو، وہی آزادی ہے. اور اسلام کے اندر فقط پردے کی تعلیم نہیں ہے، صرف اسلام نے پردے کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ اگر ہم دیگر مذاہب کا مطالعہ کریں تو ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر مذاہب میں بھی پردے کی تعلیم دی گئی ہے. جیسے تلمود جو یہودیوں کی مشہور کتاب ہے، اس میں پردے سے متعلق یہ تعلیم ملتی ہے کہ مرد کبھی اپنا سر چھپا بھی سکتا ہے، کبھی اپنا سر کھلا بھی رکھ سکتا ہے، لیکن عورتیں ہمیشہ اپنا سر چھپائیں گی. تو یہاں پردے کی تعلیم ملتی ہے. اسی طرح ہندو دھرم میں جو وید جو ان کی مشہور کتاب ہے،
اس میں یہ تعلیم ملتی ہے پردے سے متعلق کہ بھرم یعنی خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں عورت بنایا ہے، اس لیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اوپر مت دیکھو، اور ہمیشہ ایسا لباس پہنو کہ جس کی وجہ سے تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے اور بے پردگی کی اجازت دے دی جائے تو بے پردگی کے جو نقصانات ہونے والے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم رپورٹس کو دیکھیں اور 1990 کی جو رپورٹ پیش کی گئی امریکہ کے اندر FBI کی طرف سے، اس رپورٹ کے مطابق روزانہ امریکہ کے اندر 1990 میں روزانہ 1756 عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور جنسی زیادتی کے معاملات درج ہوئے۔ خود ہمارے بھارت ملک کے اندر 2020 کی جو رپورٹ پیش کی گئی NCRB کی طرف سے، اس کے اندر بھی یہ بات تھی کہ روزانہ بھارت ملک کے اندر 91 خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے معاملات پیش آئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بے پردگی کا تصور ہے اور بے پردگی کو آزادی کا تصور دیا جا رہا ہے، جبکہ اسلام عورت کو پردے کے ذریعے تحفظ فراہم کرتا ہے، عورت کی آزادی کو چھینتا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے اصل آزادی کا تصور پیش کرتا ہے۔ یعنی آپ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ پردہ جو ہے وہ صرف اسلام کی دین نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام صرف عورتوں کو ہی نہیں بلکہ مردوں کو بھی پردے کا حکم دیتا ہے، لیکن چونکہ دونوں کی ڈیوٹیز الگ الگ ہیں، دونوں کی رسپانسبلٹیز الگ الگ ہیں، دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے، اس لیے پردے کا میتھڈ بھی الگ الگ رکھا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں قاسم صاحب کی طرف۔ قاسم صاحب، اگر مسلمانوں کے یہاں شکشا بعد میں ہے اور حجاب پہلے ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی یعنی پارٹیشن کے ٹائم پاکستان چلے جاتے ہیں، تو وہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، وہاں اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے یہاں شکشا کی اہمیت نہیں ہے، اگر ان کے یہاں ایجوکیشن کی اہمیت نہیں ہے اور تو پھر ان کو چاہیے، اور حجاب کی اہمیت ہے، حجاب کی اہمیت وہ مانتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی دھارمک کٹرتا کو اسکول، کالج، یونیورسٹی پر نہ تھوپیں بلکہ وہ رخ کریں مدرسوں کا۔ ہندوستان کے اندر 24,000 مدرسے موجود ہیں جن کو سرکار کی طرف سے انومتی ملی ہوئی ہے، انوپچارک روپ سے 1 لاکھ مدرسے موجود، وہ وہاں جائیں، وہ حجاب کے ساتھ جا سکتی، نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھنے کا وہاں انتظام ملے گا، قرآن پاک کی تعلیم موجود ہے، وہ اپنی دھارمک کٹرتا اسکول، کالج پر تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ جناب، دستور ہند کے آرٹیکل 25 کے تحت مسلم لڑکیوں کو حجاب پہن کر اسکول میں، کالجز میں تعلیمات حاصل کرنے کی پوری آزادی ہے، جس طرح سکھ بھائیوں کو پگڑی پہن کر اسکول میں تعلیمات حاصل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ جتنا حق ان کو حاصل ہے اتنا ہی مسلمان خواتین کو بھی حق حاصل ہے۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان چلے جائیں، کیوں چلے جائیں بھائی پاکستان؟ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون بہایا ہے، اتنا خون بہایا ہے کہ جتنا آپ کا پسینہ بھی نہیں بہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان چلے جائیں۔ ہم یہاں بائی چانس نہیں ہے بلکہ بائی چوائس رہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اشرفی صاحب کی طرف۔ جو لوگ پروگریسو مائنڈ رکھتے ہیں، ترقی پسند ذہن رکھتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کو حجاب اور شلوار ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، اس طرح کی چیزوں میں نہیں الجھنا چاہیے، یہ سب دغیانوسی باتیں ہیں۔ یورپ کو دیکھیں، وہ دنیا کو اجازت دے رہا ہے، دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، وہاں اس طرح کے کانسیپٹ نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو حجاب کی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر جیسی چیزوں میں الجھنا یہ دغیانوسیت ہے۔ مسلمانوں کو اس سے اوپر بڑھ کر ترقی کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ شرم ہے، حیا ہے، یہ عورت کی فطرت میں داخل ہے، سرشت میں داخل ہے، نیچر میں داخل ہے۔ کبیر از پارٹ آف اے وومنس نیچر۔ اگر کسی عورت کی فطرت سلیمہ محفوظ ہے تو اس کے اندر شرم بھی رہے گی اور وہ پردہ بھی کرے گی۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ قدامت پسندی ہے، یہ دغیانوسی ہے، کیونکہ فطرت کا نہ اولڈ نیچر اولڈ ورژن آتا ہے نہ نیو ورژن آتا ہے۔ اس لیے یہ پردے کو اور حجاب پر ایک قدامت پسندی کا بدنما دھبا لگا کر فطرت سے بغاوت کرنا ایک مناسب بات نہیں ہے۔ یعنی آپ کی بات کا حاصل یہ ہے کہ عورت کے اندر ماڈسٹی رکھی گئی ہے، اس بنیاد پر پردہ ایک نیچرل چیز ہے۔ جب وہ نیچرل چیز ہے تو اس کا ماڈرنٹی سے یا دغیانوسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھی بات۔ اب ہم آتے ہیں مہمانی صاحب کی طرف۔ مہمانی صاحب یہ بتائیے گا، یہ بات کہی جاتی ہے اور مشاہدے بھی آتی ہے کہ حجاب پہن ہونا چاہیے۔ اس کی بنیاد اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود بھی دیکھتے ہیں، آپ نے ٹی وی پر بھی دیکھا ہوگا، نیوز میں بھی سنا ہوگا کہ بہت سے جرائم وہ حجاب کی آڑ میں کیے جاتے ہیں۔
بہت سے دہشت گردی کے واقعات، چوری کے واقعات، ڈکیتی کے واقعات حجاب کی آڑ لے کر کیے جاتے ہیں، اور حجاب آدمی پہنا ہوتا ہے اس کی شناخت نہیں ہو پاتی ہے. بین ہونے کی چیز ہے، بین ہونا چاہیے. کوئی بھی ڈریس نہ جرائم کی سمبل ہے اور نہ اس سے سیکیورٹی کنسرن میں خطرہ ہے، اور نہ اس کی وجہ سے کسی ڈریس پر بینڈ لگایا جا سکتا ہے. اگر جرائم کی وجہ سے ڈریس پر بینڈ لگائیں گے تو 30 جنوری 1948 میں ناتھو رام گوڈسے نے جس ڈریس میں مہاتما گاندھی کا مرڈر کیا تو کیا اس ڈریس پر بھی بینڈ لگائیں گے؟ 21 مئی 1991 کو تمل ناڈو میں پرائم منسٹر راجیو گاندھی کو ایک مہیلا نے بم بلاسٹ کے ذریعے ہتیا کر دیا تو کیا اس مہیلا کے کپڑے پر بھی بینڈ لگائیں گے؟ بابا رام دیو نے گرل سوٹ میں چوری کی تو کیا اس گرل سوٹ پر بھی پابندی لگائیں گے؟ بنگال میں ایک بنگال کے گورنمنٹ اسکول میں ایک ٹیچر نے ڈریس لباس کی سپلائی کی، ناجائز سپلائی کی تو کیا ٹیچر کے لباس پر بھی پابندی لگائیں گے؟ ابھی تازہ رپورٹ ہے کہ جے پور میں ایک شخص نے پولیس ڈریس میں ایک شخص کو قتل کر دیا تو کیا پولیس ڈریس پر بھی بینڈ لگائیں گے؟ اس لیے یاد رکھیے کہ جرائم کا تعلق کپڑوں سے نہیں ہے، جرائم کا تعلق کپڑوں سے نہیں ہے. لوگ اندرونی خباثت کی وجہ سے جرائم کرتے ہیں، کسی خاص ڈریس کی آڑ میں جرائم نہیں کیے جاتے، بلکہ جب بھی موقع ملتا ہے، جس ڈریس میں موقع ملتا ہے لوگ جرائم کرتے ہیں. اور حجاب اور برقع یہ ایک اسلامی لباس ہے، لباس اور کپڑے میں کوئی خطرہ نہیں. آپ کی بات کا حاصل یہ ہے کہ جو جرائم کیے جاتے ہیں اور جرم کی جو وارداتیں انجام دی جاتی ہیں اس کا تعلق کپڑوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی اندرونی خباثت سے ہے. اب ہم آتے ہیں نقی صاحب کی طرف. نقی صاحب ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ حجاب پہن کر یا برقع اوڑھ کر عورت جو ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ حجاب پہننے کی وجہ سے اس کی فریڈم متاثر ہوتی ہے، بہت سی وہ عملی سرگرمیوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتی. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اولاً تو یہ کہ جو پردے کا تعلق ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے ساتھ ہے، اور قرآن مجید میں جہاں پردے کی بات کی گئی اور جہاں آنکھوں کے پردے کی بات کی گئی وہاں دونوں کو حکم دیا گیا، اور سب سے پہلے مردوں کو خطاب کیا گیا اور کہا گیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس کے بعد جا کر عورتوں کو اپنی نگاہوں کے سلسلے میں پردے کا حکم دیا گیا. فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ عورتوں کے اندر مقابلے مرد کے کشش زیادہ رکھی ہے، اس کی ذات میں کشش زیادہ ہے اور مردوں کے اندر وہ کشش نہیں ہے، اس لیے پردوں سے متعلق دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے، دونوں کی ڈیوٹیز الگ الگ ہیں. پردے کے مرد سے متعلق جو پردہ ہے وہ یہ کہ ناک سے لے کر گھٹنے تک اپنے سطر کو چھپائے گا وہ، اور مستحب یہ ہے، اس کے لیے ادب والا پردہ یہ ہے کہ وہ پورے جسم کو اپنے ڈھانکے گا. اور عقل بھی اور فطرت بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ آدمی سطر میں رہے، چھپا ہوا رہے، نہ یہ کہ برہنہ ہو کر سب کے سامنے گھومتا رہے. اور اگر پردے کی بات آپ نے کہی تو اس کی رعایت دوسرے مذاہب میں بھی ملتی ہے. خود اگر ہم دیکھیں تو سیتا جی کو جو دوسرے مذاہب غیر مسلموں کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں ان خواتین کے لیے جو ہے نمونہ مانا گیا ہے، آئیڈیل تسلیم کیا گیا ہے. اگر ہم ان کو دیکھیں تو سیتا جی سے متعلق جب لکشمن جی ان کے دیور سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی بھاوج کا چہرہ دیکھ کر پہچانے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بھاوج کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سیتا جی پردہ کیا کرتی تھی، وہ پورا لباس پہنا کرتی تھی اور دیور نے کبھی اپنی بھاوج کے چہرے کو نہیں دیکھا. اور اگر ہم دیکھیں آج کے زمانے کو دیکھیں، ماڈرن زمانے کو دیکھیں تو جہاں ذات میں وہ کشش نہیں پائی جا رہی ہے عورتوں میں، یہاں تک کہ لباس میں اس کشش کو داخل کر دیا گیا ہے. آج کل ماڈل گرلز کے ذریعے ایسے
لباس کو پرموٹ کیا جاتا ہے. ایسے ایسے لباس کے اندر جو ہے لباس میں ایسی کشش رکھی جاتی ہے کہ آدمی جتنا ذات کو نہ دیکھتے ہوئے مائل ہو بلکہ لباس کو دیکھ کر مائل ہو جائے. لہذا پردے کا تعلق مردوں سے بھی ہے عورتوں سے بھی ہے, دونوں کی ڈیوٹیز الگ ہیں. اور برقعے کا تعلق فقط عورت سے اس لیے رکھا گیا کہ لباس اس کے ذات کے لیے پردہ ہے اور برقع اس کے لباس کے لیے پردہ ہے. اخیر میں ایک شعر کہ حیا سے حسن کی قیمت دو چند ہوتی ہے, حیا سے حسن کی قیمت دو چند ہوتی ہے, جو نہ ہو آب تو موتی کی آبرو کیا ہے. اب ہم آتے ہیں اشرفی صاحب کی طرف. اشرفی صاحب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جو حجاب ہے, برقع ہے, نقاب ہے, یہ سمبل آف ایکسٹریمزم, یعنی اس سے ذہن جاتا ہے فوراً انتہا پسندی کی طرف. اس سے سمبل آف ریڈیکلزم, اس سے ذہن جاتا ہے فوراً بنیاد پرستی کی طرف. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے میٹر کو؟ اس سلسلے میں دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی چیز بالکل آسان ہو اور انسان اس کو مشکل سمجھ کر کام کرے تو وہ چیز اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے, اور اگر کوئی چیز مشکل ہو اور انسان سوچے کہ یہ میرے لیے آسان ہے تو وہ چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. حجاب صرف ایک کپڑے کو اپنے بدن پر ڈالنے کا نام ہے تاکہ عورت اپنے آپ کو چھپا سکے, تو اس کے اندر کوئی تشدد نہیں ہے, کوئی انتہا پسندی نہیں ہے. دوسری بات تو یہ ہے کہ جو پردہ ہے وہ پردہ اصل میں عورت کی سیفٹی اور پروٹیکشن کے لیے. عورت جب پردے کو پہنے گی تو وہ سیف رہے گی, اس کی عصمت اور اس کی عزت محفوظ رہے گی. تو اس پر تو حجاب پر یہ ریڈیکلزم اور ایکسٹریمزم کا بدگمان دبا لگا کر اس کو بدنام کرنا اور اس کی جو بینیفٹس ہیں اس کو کم کرنا یہ مناسب بات نہیں. یعنی آپ کی بات کا حاصل یہ ہے کہ حجاب جو ہے وہ پروٹیکشن کے لیے ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم ایک چاکلیٹ بھی خریدتے ہیں تو اسے پر نہیں چڑھی رہتی ہے پروٹیکشن کے لیے. ہم نے موبائل کے اندر کور چڑھا رکھا ہے سیفٹی کے خاطر. تو حجاب جو ہے وہ پروٹیکشن کے لیے ہے, سیفٹی کے لیے ہے. اس بنیاد پر اس کو سمبل آف ایکسٹریمزم نہیں مانا جا سکتا. اب ہم آتے ہیں جاوید اختر رحمانی صاحب کی طرف, بلکہ جاوید قاسمی صاحب کی طرف. قاسمی صاحب یہ بات کہی جاتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تزکیہ نفس ہے. یعنی آپ انسان کا باطن پاکیزہ ہو جائے, انسان کے باطن کے اندر طہارت آ جائے. تو اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ انسان دل کا پردہ کرے, نہ یہ کہ یہ ظاہری بکھیڑوں میں خواتین کو الجھا دیا جائے. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پردہ اصل دل کا ہوتا ہے. یہ تو ایک فضول اور بیہودہ بات ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اور اسی طرح جو سوال کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں, کیا آپ کا دل ازواج مطہرات صحابہ اور صحابیہ سے زیادہ پاک ہے؟ یا اگر پردہ اصل دل ہی کا ہے تو ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لانے پر آپ نے وہاں موجود خواتین کو پردہ کرنے کا کیوں حکم دیا؟ کیا ان کے دل پاک نہیں تھے؟ چلے متقی اور پرہیزگار بننے کہ پردہ اصل دل کا ہوتا ہے. یعنی آپ کی بات کا حاصل میں یہ سمجھا ہوں کہ اسلام یقیناً چاہتا ہے کہ انسان کا باطن پاکیزہ ہو, انسان کے باطن کے اندر طہارت ہو, لیکن وہ صرف باطن ہی نہیں بلکہ انسان کے ظاہر کے تعلق سے بھی چاہتا ہے کہ اس کے اندر بھی پاکیزگی ہو, خوبی ہو. تو وہ جس طرح سے ظاہر کے تعلق باطن کے تعلق سے احکامات دیتا ہے, وہ باہر جس طریقے سے وہ باطن کے تعلق سے احکامات دیتا ہے اور اس کی پاکیزگی کے لیے جو ہے تعلیمات دیتا ہے, ظاہر کے لیے بھی وہ تعلیمات رکھتا ہے. اب ہم آتے ہیں رحمانی صاحب کی طرف. رحمانی صاحب یہ بات کہی جاتی ہے اور جو ایک مشہور فلاسفر ہیں انہوں نے بھی لکھی ہے کہ جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے اس چیز کی کھوج پیدا ہوتی ہے. آدمی جاننے کی کوشش کرتا ہے دیکھیں کیا بلا ہے. اور عربی زبان کے اندر بھی ایک کہاوت ہے الانسان حریص فیما منع, کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے اس کی حرص پیدا ہوتی ہے, اس کی آرزو ہوتی ہے. آدمی چاہتا ہے کہ دیکھیں ہے کیا بلا. تو اب جب عورت کو حجاب میں ڈھانپ دیا جائے گا, نقاب میں اس کو چھپا دیا جائے گا, تو پھر اس سے بجائے اس کے کہ کوئی فائدہ ہو بلکہ اس سے تو طبیعتیں اور زیادہ راغب ہوں گی. تو آپ حجاب پہنا کر رغبتوں میں اضافہ کر رہے ہیں, نہ یہ کہ کوئی خاص فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو بے حجاب اور بے نقاب کر کے منظر عام پر لانا چاہیے.
تاکہ انہیں دیکھ کر شرپسندوں کے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں اور برائیوں کا سدباب ہو جائے. تو یہ فارمولہ سرمایہ داروں کو سب سے پہلے اپنانا چاہیے کہ وہ دولتوں کو چھپا کر چوروں کی مالی رغبت میں اضافہ اور انکریزمنٹ کر رہے ہیں. ساری دولت کو سڑکوں پر لا کے رکھ دینا چاہیے تاکہ لٹیروں چوروں کے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں. پوری ہسٹری میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا جب روپے پیسوں کو سڑکوں پر پھینک کر چوروں کی مالی رغبت کو ختم نہیں کر سکتے تو خواتین کو بے حجاب اور بے نقاب کر کے برائیوں پر کیسے قابو پا سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ جن ممالک میں خواتین پردہ کرتی ہیں ان ممالک میں جرائم اور برائیوں کے پرسنٹیج کم ہوتے ہیں. اس لیے امریکہ یورپ کے مقابلے میں عرب ممالک میں برائیوں کے پرسنٹیج کم ہے کیونکہ وہاں خواتین حجاب پہنتی ہیں. اور جرائم لوگ اندرونی محرک اور خباثت کی وجہ سے کرتے ہیں. بے حجابی مسئلے کا حل نہیں ہے, اس سے برائیاں اور بڑھتی ہیں. جہاں تک آپ کے اس فارمولے اور مسئلے کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اچھی چیز سے انسان کو مکمل طور پر انکمپلیٹلی اور ٹوٹلی منع کر دیا جائے تب انسان اس کا حریص ہوتا ہے, اور بے حجابی اچھی چیز نہیں ہے, اس لیے مسئلہ یہاں پر درست نہیں ہے. شکریہ. اب ہم آتے ہیں اشرفی صاحب کی طرف. اشرفی صاحب یہ بات کہی جاتی ہے کہ حجاب جو ہے وہ تعلیم میں رکاوٹ بنتا ہے, بہت سی تعلیمی سرگرمیوں میں خواتین ہماری حصہ نہیں لے پاتی. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے مسئلے کو؟ یہ سوال کہ حجاب جو ہے وہ تعلیم اور ترقی میں رکاوٹ ہے, بالکل مشاہدے کے خلاف سوال ہے. اس سلسلے میں دو پہلو سے بات کرنا چاہوں گا. ایک پازیٹیو پہلو ہے, ایک نیگیٹو پہلو ہے. پازیٹیو پہلو تو یہ ہے کہ حجاب جو ہے وہ عورت کے ترقی میں رکاوٹ نہیں بلکہ ترقی کے راہ ہموار کرتا ہے. مثال کے طور پر سنگاپور کے اندر پریزیڈنٹ جو عورت منتخب ہوئی ہے وہ حلیمہ یعقوب کر کے نامی عورت ہے جو آج تک حجاب پہن کر وہاں پر پریزیڈنٹ کا منصب فریضہ انجام دے رہی ہے. دوسرے امریکہ جو بالکل آزاد خیال ملک ہے اور وہاں پر عورت بالکل بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہے, وہاں پر بھی آج مسلمانوں کی جانب سے منتخبہ عورت الہان عبداللہ عمر کر کے جو ایوان امریکہ کے اندر آج بھی مسلمانوں کی جانب سے نمائندگی کر رہی ہے. تو یہ کہنا کہ حجاب جو ہے وہ عورت کی ترقی کے اندر رکاوٹ ہے بالکل مشاہدے کے خلاف بات ہے. دوسری بات نیگیٹو پہلو سے یہ ہے کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ حجاب یہ عورت کی ترقی کے اندر رکاوٹ ہے اس لیے حجاب کو ہٹا دینا چاہیے, وہی لوگ آج ہندوستان کے اندر عورتوں کو تعلیم سے روک رہے ہیں صرف حجاب کی بنیاد پر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ حجاب کا نہیں ہے بلکہ شر پسندوں کے شر کا ہے. وہ اپنی خباثت کی وجہ سے اس حجاب کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے یہ ساری باتیں بالکل بے بنیاد ہے, مشاہدے کے خلاف ہے, اور ایسے اعتراض کر کے حجاب کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا بالکل نہیں. آپ کی بات کا حاصل یہ ہے کہ حجاب جو ہے وہ تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر بہت بڑی بڑی خواتین اسکالرز پیدا ہوئی ہیں. ہمارے اس زمانے کے ایک عظیم اسکالر ڈاکٹر اکرم نقوی صاحب نے انسائکلوپیڈیا تیار کیا ہے تقریباً 40 جلدوں میں, اور انہوں نے 10,000 مسلم اسکالرز کا اس میں ذکر کیا ہے. اور پھر حجاب کے ساتھ بھی بہت سی عملی سرگرمیاں کی جا سکتی ہیں. جو فیبا ہے اس نے جو ہے وہ فٹ بال کھیلنے کی اجازت دی ہے حجاب کے ساتھ. اسی طریقے سے جو انٹرنیشنل باسکٹ بال کا میچ ہوتا ہے اس میں حجاب کے ساتھ عورتوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ حجاب کے ساتھ کھیل سکتی ہیں. اشرفی صاحب ایک مسئلے کی اور بھی ہم وضاحت آپ سے چاہیں گے کہ اگر حجاب ہندوستان کے اندر رائٹ ہے تو حجاب نہ کرنا بھی تو رائٹ ہے, تو پھر یہ مولوی حضرات حجاب نہ کرنے پر کیوں ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے رائٹ جس کا معنی ہوتا ہے حق. انسان چاہے تو حق قبول کرے اپنا اور نہ چاہے تو حق اپنا قبول نہ کرے. اور دوسرا ہوتا ہے اوبلیگیشن جس کو فرض بولتے ہیں, یعنی انسان کو کرنا لازم ہے. ہمارے ہندوستان میں, ہمارے ملک بھارت میں کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 25 کے تحت رائٹ آف ریلیجن کا اختیار کیا ہے. انسان چاہے تو اسلام کو قبول کرے, چاہے تو دوسرے مذاہب کو قبول کرے. اب جب کوئی مرد یا کوئی عورت اسلام کے اندر داخل ہو گئے
اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کر لیا، تو اب یہاں پر عورت کے لیے یہ حجاب رائٹ نہیں رہتا بلکہ اوبلیگیشن بن جاتا ہے، فرض بن جاتا ہے، اس کو کرنا لازم ہے۔ یعنی آپ کی بات کا حاصل یہ ہے کہ ایک آدمی کی دو حیثیتیں ہیں کہ وہ ایک ہندوستان کا شہری بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ ہندوستان کا شہری ہونے کی حیثیت سے اس کو رائٹ ٹو چوائس، رائٹ ٹو پرائیویسی کی بنیاد پر وہ حجاب کرے یا نہ کرے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے حجاب اس کے لیے رائٹ نہیں ہے بلکہ اوبلیگیشن ہے، فرائض میں شامل ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، آپ نے حجاب کے تعلق سے مختلف زاویوں سے، یعنی شرعی پہلوؤں سے بھی اور دستوری اور قانونی پہلوؤں سے بھی حجاب کے تعلق سے باتیں سنی، بہت سے کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہوئے ہوں گے، بہت سے ڈاٹس دور ہوئے ہوں گے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حجاب جو ہے وہ تعلیم میں رکاوٹ نہیں بننا ہے بلکہ تعلیم میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ کنزرویٹو مائنڈ ہیں، جن کو اپنی بچیوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بھیجنے کے لیے بہت سے تحفظات ہوتے ہیں، جب یہ اجازت دی گئی کہ حجاب کے ساتھ جا سکتی ہیں تو وہ بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہندوستان کے اندر حجاب کے تعلق سے صورتحال ہے وہ بہت چنتا جنک ہے اور بہت غور و فکر کا وشے ہے کہ حجاب کے تعلق سے ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا کہ یہ مذہب کا لازمی حصہ نہیں ہے، جبکہ مذہب کو ویاخیا کرنے کی اور مذہب کو انٹرپریٹ کرنے کا حق وہ عدالتوں کو نہیں ہے، وہ مذہب کے ایکسپرٹ کو ہے۔ اور پھر ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، ہندوستان ملٹی کلچرل سوسائٹی کا ملک ہے، یہاں مختلف تہذیبوں کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں، یہاں عورتیں سندور لگاتی بھی ہیں، کچھ نہیں لگاتی، کچھ عورتیں گھونگھٹ کرتی ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ کرپان رکھتے ہیں، سکھ لوگ داڑھی رکھتے ہیں، مسلمان ٹوپی پہنتے ہیں، کوئی شلوار قمیص پہنتا ہے، کوئی دھوتی کرتا پہنتا ہے۔ ہندوستان کی خصوصیت ہی ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی، ایک انیکتا میں ایکتا، کثرت میں وحدت۔ تو ایسے ملک کے اندر حجاب جیسے مسئلے کو ایشو بنانا اور اس پر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دینا، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے اور ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ہم تمام دیش واسیوں کو امن اور چین کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔